بات میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیتوں سے عاشقان رسول ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی نیت آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے دل میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، جو نیت کر سکتے ہیں۔ ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز وجل آج کے دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ہم پاکستان کے مشہور صوبہ پنجاب کے مشہور شہر بہاول نگر کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ حاضر ہیں۔ عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ یہاں پر جمع ہے اس اجتماع میں، جو ہر شب جمعہ یہاں پر الحمدللہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ذریعے امید یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یہ سنت و بھرا اجتماع سنا اور دیکھا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سننے، بیان کرنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین اور متبع سنت بزرگ گزرے ہیں۔ بہت بڑا نام ہے آپ کا علماء کی تاریخ میں الحمدللہ عز وجل۔ سرگودا کے قریب ایک علاقے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہائش پذیر تھے اور زبردست عاشق رسول اور سنتوں پر عمل کرنے والے اور مسلمانوں میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے لوگوں میں سے ایک نمایاں شخصیت تھی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 1981 میں ہوا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا شیخ طریقہ کبیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس سلطان قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے اسی سال دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ جو آپ کو سمجھنے کے دین کی خدمت کرنے والے ایک سورج کی مانند شخصیت وہ غروب ہوئے تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی تجدید کا ایک کام لیا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ مائی حضور میں آ گئے۔ اور اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا یہ تسلسل صدا سے چلا کہ اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے دین کی خدمت کا کام لیا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں آپ حاضر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلم آ گیا اور اس غیر مسلم نے آ کر ایک سوال کیا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بے شمار مسلمانوں کو مختلف سوالات کر کے تنگ کرتا رہتا ہے، اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یعنی اپنی بات زبردستی نافذ کرانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس نے آ کر ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، کہتا ہے کہ آپ مسلمان لوگوں کی مسجدوں کی دیواروں پر ایک شعر لکھا ہوتا ہے، اور وہ ہم نے قدیم مسجدوں کی دیواروں پر لکھا دیکھا بھی ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر۔ وہ کہتا ہے کہ اس شعر میں
صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں کا ذکر تو بیان کیا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ معاذ اللہ یہ شعر لکھ کر کمی کرتے تھے۔ ان کی شان ہونی چاہیے تھی، ان کا نام ہونا چاہیے تھا، ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ان کے اصحاب کا ذکر تو آپ کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یوں کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے نبی ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتراض کے کئی جواب دیے۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن میں نے بتایا کہ اس غیر مسلم کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا اور ہر بات کو رد کر دیتا تھا کہ نہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کئی دلائل دی، لیکن وہ کہتا رہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، رد کرتا رہا، آپ کی بات کی تردید کرتا رہا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مزار پر الفاظ سے ایک نور نکلا اور وہ میرے سینے میں وہ نور آ گیا، شکران اللہ، میرے سینے میں وہ نور اترا اور داتا صاحب کے فیضان سے اس کی بات کا جواب میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس بات سے مطمئن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کسی کو چراغ کی طرح روشنی دینے والا بنا دیا، کسی کو مسجد جیسی شان و عزت عطا کر دی اور کسی کو محراب و منبر کا مالک بنا دیا اور قیامت تک کے لیے امام و پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ لہذا اس شعر کے اندر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو شان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ جو بھی شانیں ان لوگوں کو ملی، جو بھی مقام و مرتبہ، جو بھی رفعتیں، جو بھی عظمتیں ان لوگوں کو ملی، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت کی ملی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ابو بکر بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے حضرت عمر بن خطاب بنے، آپ کی نگاہ فیض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور آپ کی نگاہ فیض نے حضرت سیدنا علی کو مولا علی بنا دیا۔ تو یہ سارا کا سارا فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تو ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم سرنڈر کر گیا، کہنے لگا کہ میں نے کئی لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا، لیکن آج پہلی مرتبہ کسی شخص نے اس سوال کا جواب صحیح معنوں میں مجھے عطا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب